اس کی جہاں تک جلدی امراض کا تعلق ہے اس کی علامتیں میں نے لکھی نہیں، کیونکہ سب علامتیں پائی جاتی ہیں۔ سلفر میں ہر نمونے کی جلدی مرض ملتی ہے، اس لیے گزارش کو تفصیل لکھنے کے یہ یاد رکھیں کہ جلدی علامتیں جو مثلا چھالوں والے ابھار، خشک خارش، تر خارش، اوپر وہ جیسے مچھلی کے چانے ہیں اس قسم کی چیز آ جائے، خشکی ہو جائے، بلیڈ ہاتھ سے کھجلیں تو بلیڈ کرے، یہ مختلف قسمیں ہیں جو جلدی امراض کی ہیں۔ سلفر میں چونکہ سب پائی جاتی ہیں اس لیے ایک ایک کو یاد رکھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ جلدی امراض کی علامتیں آپ کو سلفر کی پہچان میں کوئی فائدہ نہیں دیں گی، کیونکہ وہ ہر موجود ہو سکتی ہے، اس لیے دوسرے ذرائع سے سلفر کو پہچانیں۔ کیا سب شامل ہیں؟ تھوڑے بھی ہیں کیا؟ کیا چیز؟ واٹس تو اینٹی سائیکوٹک ہے، وہ اینٹی سورک نہیں ہے۔ میں اردو سمجھ کے انتظار حیران تھا کہ واٹرز کون سی اردو ہے، یہ موقعوں کی بات کر رہی ہیں آپ ہیں؟ یہ جو موقع ہیں یہ جلدی بیماری نہیں کہلاتے، یہ اینٹی سائیکوٹک ہیں۔ وہ مادے جو جسم میں سوزاک، گونوریا وغیرہ کے اثر سے پیدا ہوتے ہیں اور پھر جسم میں بعض دفعہ نسل بعد نسل کمزوریوں کے رجحان پیدا کر دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اینٹی سائیکوٹک۔ اور یہ جو موقعوں کا نکلنا ہے یہ سائیکوسس کے نتیجے میں ہے، اسی لیے اس کو تھوجا سے یا میڈورائنم وغیرہ سے ٹریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ برننگ سلفر کا ایک بڑا نمایاں حصہ ہے۔ برننگ ہر اس کی بیماری میں جلن پائی جاتی ہے، آرسنک سے کم، مگر آرسنک میں بہت زیادہ ہوتی ہے، سلفر میں نسبتاً کم، لیکن جلن بہرحال پائی جاتی ہے۔ اس کی بھوک ایک خاص علامت رکھتی ہے۔ عام طور پر سلفر کا مریض بھوکا ہو تو کھانے کے بعد جلدی اس کی اشتہا ختم ہو جاتی ہے، بہت کھاتا نہیں ہے، مگر یہ علامت سب سے نمایاں لائکوپوڈیم میں ہے۔ سلفر کی جو امتیازی علامت ہے وہ یہ ہے کہ 11 بجے دن کو، یعنی کھانے کا وقت اگر 1-1:30 بجے ہے تو اس سے 1.5-2 گھنٹے پہلے 11 بجے اتنی کمزوری معدے کے اندر اور کھرچن اور نیچے گرنے کا احساس ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں نوئنگ فیلنگ کہتے ہیں بعض دفعہ۔ تو 11 بجے ایسی بھوک جس میں لگے کہ معدے کو کھرچا جا رہا ہے اور فوری چیز کوئی چاہیے، یہ سلفر کی علامت ہے۔ اور صبح کے وقت بھوک کا غائب ہونا، یہ کمبینیشن ہمیشہ سلفر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مختلف جسم کے حصوں میں جہاں بھی رگڑ لگے وہاں ابھار ہونا، یہ سلفر کی خاص علامت ہے۔ ایک تو ہے نا کونز ویسے نکلاتے ہیں یا اور کوئی چیزیں جو کیلوسائٹس وغیرہ، سلفر میں یہ ہے کہ جلد سینسٹیو ہوتی ہے سارے جسم میں۔ پاؤں اگر ذرا سا بھی تنگ جوتا ہوگا اور کوئی پاؤں کا حصہ کسی اس کے جوتے کے حصے سے رگڑ کھائے تو وہاں سخت خون بن جائے گا۔ اسی لیے پاؤں میں چنڈیاں اور اس قسم کی بہت ساری چیزیں یہ سلفر کی خاص علامت ہیں۔ اور جلد میں بھی جہاں جہاں رگڑ لگتی ہے، بعض لوگ یوں کر کے بیٹھتے ہیں میز پر تو ان کے یہاں وہ خون سے بن جاتے ہیں۔ وہ ضروری نہیں کہ سورائسس کی علامت ہو، سورائسس کے خون تو بڑے بدوزہ اور پھیلتے جاتے ہیں، لیکن وہیں جہاں کسی جگہ سے فرکشن ہوئی ہے، کہیں رگڑ پیدا ہوئی ہے، اگر وہاں پیدا ہو خون تو وہ سلفر کی علامت ہے۔ وینس کا بتا چکا ہوں کہ وینس ریمیڈی ہے۔ عام طور پر وینس سسٹم خراب ہو تو ہیمورائڈز یعنی بواسیر موقع وغیرہ پیدا ہوتے ہیں، اور سلفر میں یہ اتنے اکثر نمایاں ملتے ہیں کہ بعض لوگ روٹین میں سلفر اور پھر نقص فہمی کا
یہ بواسیر کے علاج کے طور پر استعمال کرتے ہیں. 1% ایسا حصہ ہے مریضوں کا جو اس سے ضرور فائدہ اٹھا جاتا ہے. پھر جو بچتے ہیں ان کے لیے پھر ڈھونڈتے ہیں کہ اور کیا دوائیں استعمال کی جا سکتی ہیں.